مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے۔ سکرات کا مطلب ہے وہ شدید تکلیف جو انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے۔ ہر انسان پر موت سے پہلے سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے ماتھے پر پسینہ آنا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوئی تو آپ نے پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرہ مبارک پر ملتے ہوئے فرمایا، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، یعنی موت کی شدت بے حد ہوتی ہے۔ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو روح پر اثر انداز ہوتی ہے اور پورے جسم کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جسم کے ہر عضو، ہر رگ، ہر پٹھے، ہر جوڑ، حتیٰ کہ ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے لے کر سر سے پاؤں تک ہر جگہ سے روح نکالی جاتی ہے، اس لیے درد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ موت کی تکلیف تلوار، آرے اور کینچی کی مار سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب جسم کو کاٹا جاتا ہے تو اس کی تکلیف روح کے جسم سے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب روح کو براہ راست صدمہ پہنچتا ہے تو اس کی شدت ناقابل بیان ہوتی ہے۔ مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار بھی شدید تکلیف کے باعث خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت نہیں رہتی۔ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور بدن کی ساری قوت ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، ہوش خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ قوت باقی رہتی ہے تو روح نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے گر گر کی آواز آتی ہے، اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے اور اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرح اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچی جاتی ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ اگر ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو تمام رگوں سے کھینچا جائے۔ ایک ایک کر کے ہر عضو موت کی گرفت میں آتا ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور ہر عضو میں نئی سختی پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے۔ اس وقت انسان کی نظر دنیا اور اس کے لوگوں سے پھر جاتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور حسرت و ندامت دل میں گھر کر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جبکہ ان کے قریب کوئی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی سختی کا مطلب بدعمالی نہیں، بلکہ مسلمان کے حق میں یہ اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔
جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اللہ کی طرف سے کسی بلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ عذر پیش کرتا ہے تو اس عذر کا قبول کرتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مومن موت کے وقت اپنی روح نکلنے سے پہلے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہذا میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف و گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں 3 مواقع پر روح کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ موت کی تکلیف آرے سے چیرنے اور کینچی سے کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ آرے یا کینچی سے کٹنے کی تکلیف جتنی بھی ہو، موت کی گرفت میں آنے والے انسان کو اس سے بھی زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 مواقع پر شدید تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ پہلا موقع وہ ہے جب انسان جانتے بوجھتے کبیرہ گناہ کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں پر ناراض ہوتا ہے، خاص طور پر جب انسان کسی غیر محرم عورت کو بے پردہ دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ اس لمحے انسان کی روح شدید صدمے میں ہوتی ہے اور اندر سے روتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے فرشتے زانی شخص پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسرا موقع وہ ہے جب انسان اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، یہاں تک کہ والدین بد دعا دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بدبخت انسان والدین کی بد دعائیں سن رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کی روح اندر سے چیخ رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع وہ ہے جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق انتہائی گہرا ہوتا ہے، تو جب یہ دونوں جدا ہوتے ہیں، روح کو شدید اذیت محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے یا معمولی چوٹ لگ جائے تو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جسمانی تکلیف فوری طور پر محسوس ہوتی ہے اور بے چین کر دیتی ہے، لیکن روح کو جو اذیت پہنچتی ہے وہ جسمانی درد سے کہیں زیادہ گہری اور ناقابل بیان ہوتی ہے، کیونکہ یہ تکلیف انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت کے وقت جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح سے گہرا تعلق ہے۔ جب روح جسم کو چھوڑتی ہے تو دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے
اور دونوں کی جدائی سے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے وقت ناخنوں اور بالوں تک میں درد محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جنہیں کاٹنے سے عام حالات میں درد محسوس نہیں ہوتا، مگر موت کے وقت ان میں بھی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوتی ہے، لہذا اس دل کو پاک رکھو اور پتھر نہ بناؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دل کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو نرم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یتیموں کو کھانا کھلانا، ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس سے یا تو اس کا پیشہ برباد ہوتا ہے یا صحت بگڑتی ہے۔ موت کو یاد کرنے والوں کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ ایسے لوگ ہی سمجھدار ہیں۔ ہر انسان کی عمر مقرر ہے، جس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی۔ جب عمر پوری ہوتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آتے ہیں اور اس شخص کو اپنے دائیں بائیں فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، جبکہ کافروں کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب کی طرح روشن ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان غیب پر ہونا چاہیے اور اب غیب کا پردہ اٹھ چکا ہوتا ہے۔ موت کے بعد مسلمانوں کی روحیں ان کے مراتب کے مطابق مختلف مقامات پر رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف میں، بعض کی آسمانوں تک اور بعض کی زیر عرش قندیلوں میں۔ یہاں بھی ہوں جہاں بھی ہوں، ان کا اپنے جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے، اور جو کوئی ان کی قبر پر آتا ہے اسے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روح قفس سے آزاد پرندے کی مانند ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پاکیزہ روحیں عالم بالا میں شامل ہو کر یہاں کی آوازیں سن سکتی ہیں۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اسے اپنی مرضی سے کہیں بھی جانے کا راستہ مل جاتا ہے۔ مرنے کے بعد مردے کی بات کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات سن سکتی ہیں۔ جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے۔ اگر مسلمان ہے تو یہ دباؤ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں بچے کو محبت سے سینے سے لگاتی ہے، اور اگر کافر ہو تو اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دفن کرنے والوں کے جانے کے بعد مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر دو فرشتے آ کر اس سے سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ مسلمان ان سوالات کے درست جواب دیتا ہے، جس پر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دی جائے اور جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے۔ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اگر مردہ کافر ہو تو وہ جواب دینے سے قاصر رہتا ہے۔ اس پر آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے عذاب تیار کیا جائے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اس پر عذاب دینے والے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اندھے اور بہرے ہوتے ہیں، اور لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارتے ہیں۔ سانپ اور بچھو اس کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس کے برے اعمال اذیت ناک صورت میں سامنے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو، اس سے گناہ مٹتے ہیں۔
اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد کو دل میں بسایا اس پر دنیا کی مشکلات آسان ہو گئیں۔ ایک عورت نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ پھر جب میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے اور پاؤں کی طرف سے باندھا جاتا ہے تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے میرے سر کی جانب سے ابھی کفن نہ گراؤ تاکہ میرے اہل و عیال اور رشتہ دار میری آخری بار شکل دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے جدا ہو رہا ہوں اور قیامت تک دوبارہ ملاقات نہ ہوگی۔ جب اسے جنازے کے لیے گھر سے باہر لے جایا جاتا ہے تو روح کہتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرو تاکہ میں اپنے پیاروں سے الوداع کہہ سکوں۔ آج میں اپنی اولاد کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ میں اپنا مال اور دنیاوی چیزیں دوسروں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اور اب کبھی واپس نہ آ سکوں گا۔ جب جنازہ چلنے لگتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے جو کچھ بھی جمع کیا تھا وہ سب وارثوں کے لیے تھا، مگر آج کوئی بھی میرے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث ان چیزوں کو استعمال کریں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد لوگ رخصت ہونے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے نہ چلو، میں تم سے مانوس ہوں اور تم دفن سے پہلے مجھے چھوڑے جا رہے ہو۔ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، جو کچھ میں نے جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑ دیا، مگر مجھے دعا اور فاتحہ سے فراموش نہ کرنا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور اگر اس میں نجات مل گئی تو آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، ورنہ اس سے زیادہ سختی کا سامنا کرنا ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مردہ قبر میں اس شخص کی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب کر مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ میت ہمیشہ اپنے پیاروں سے دعا اور فاتحہ کی امید رکھتی ہے اور جب اسے ان کے ثواب کا تحفہ پہنچتا ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ثواب کے پہاڑوں کی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے سب کو گزرنا ہے۔ حضرت عثمان جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی مل جائے تو آگے کا سفر آسان ہے، ورنہ بعد کے مراحل سخت ہیں۔ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور سب دنیا میں واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں۔ اعمال نامے بند دیے گئے ہیں اور روح جسم سے جدا ہو چکی ہے۔ اب ہر انسان اپنے اعمال کا منتظر ہے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی کے دروازے پر ایک حاجت مند آیا اور اس نے آپ کی آواز سنی کہ آپ اپنی اہلیہ سے چراغ کی بتی کے موٹے ہو جانے کی وجہ سے تیل کے زیادہ خرچ ہونے پر ناراض ہو رہے تھے۔ حاجت مند نے سوچا کہ ایسی کفیت شعار شخصیت سے کیا مانگوں، مگر پھر بھی اپنی حاجت بیان کی۔ حضرت عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بستی کے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت رکھا تھا۔ فرمایا، یہ سب تمہارا ہے، کیا تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ حیران ہو کر بولا، حضرت یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس نے عرض کیا، حضرت چراغ کے تیل پر آپ اپنی زوجہ کو سرزنش کر رہے تھے، مگر یہاں ہزاروں کا سامان مجھے دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، چراغ کے تیل کا اسراف ناپسندیدہ ہے اور میں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہوں۔ یہاں یہ سامان اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کیا، اس سے
اجر کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی سمجھ اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور